السلام دختر خیر الورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خداوند قدوس کا کروڑوں بار شکر ہے، اس کا احسان عظیم اور فضل عمیم ہے کہ اس نے ہم سب کو دولت ایمان کے ساتھ شہزادی مصطفیٰ، عروسہ مرتضیٰ، ام سید الشہداء، مادر حسن مجتبی، سیدۃ النساء السیدۃ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تذکار جمیل اور ذکر حسین میں چند لمحات سعادت عطا فرمائے. مجھے یقین کامل ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے اپنی عنایت و مہربانی سے ہمیں یہ توفیقات عطا فرمائیں، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے تذکار جمیل میں گزارے ہوئے ان لمحات کو شرف قبولیت بھی عطا فرمائے گا اور ہمارے دین اور ہمارے دنیا کی نجات، کامیابی اور کامرانی کی ضمانت بھی فرمائے گا. آج سے انشاءاللہ العزیز بلا واسطہ سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ النساء، خاتون جنت، خاتون قیامت، السیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے معروضات پیش ہوں گی. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا مکۃ المکرمہ میں جمعۃ المبارک کے دن 20 جمادی ثانیہ کو منصہ عالم پر شہود پذیر ہوئیں. اس وقت نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے 10 برس گزر چکے تھے اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک اس وقت 50 سال تھی. اس کے 5 سال بعد نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان اور نبوت کا اظہار فرمایا. گویا جس دن جبرائیل امین غار حرا کی خلوتوں میں تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں الوہی پیغام اقرأ بسم ربک الذی خلق لے کر نازل ہوئے، اس دن سیدہ کائنات السیدۃ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 5 سال تھی. مورخین نے، سیرت نگاروں نے جب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا ذکر کیا ہے تو اس کے لیے انہیں کلمات ارشاد فرمائے ہیں اور اس دور کی اور اس زمانہ کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے. امام مناوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں لِأَنَّ بِنَاءَ قُرَيْشِ الْقَعْبَةَ قِيلَ البعث بسبع ونصف ما في ونعرف ما في بل لا يقاد يصح لأن بناء قريش الكعبة ووضعه عليه السلام الحج في محله كان سنة 35 من مولده وبعث على رأس 40 فمولدها قبل الإرسال بنحو 50 سنة كما ذكره الجوزي. مفہوم عبارت یہ ہے کہ جب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی، اس کے 5 سال بعد نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا
اور مورخین لکھتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہو رہی تھی اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذہانت سے، اپنی فطانت سے، اپنی ذکاوت سے، اپنی دانائی اور حکمت سے عرب قبائل کو باہم دست بگریباں ہونے سے محفوظ کر لیا تھا۔ یعنی یہ وہ زمانہ تھا جب نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذکاوتیں اور ذہانتیں، لطافتیں اور فطانتیں منصہ عالم پر شہود پذیر ہونے لگی تھی۔ آج اسی کی میں تھوڑی سی تفصیل عرض کروں گا، اس لیے کہ زمانہ کے اعتبار سے بھی شرف کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ کی ولادت اس زمانہ میں ہوئی جس زمانہ میں یہ واقعہ روح پذیر ہوا۔ مکہ المکرمہ کی زمین پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے پہلے گھر کو تعمیر کیا، اگرچہ یہ جگہ سیدنا آدم علیہ السلام کے عہد سے لے کر ہی مشہور اور متبرک تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا درمیانی فاصلہ تقریباً 3000 سال کا ہے۔ یعنی جس وقت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت خانہ کعبہ کو تعمیر کیے ہوئے 3000 سال کا زمانہ گزر چکا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وصال کے بعد ایک سیلاب آیا، ایک فلڈ آیا، اور اس فلڈ نے اور اس سیلاب نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بنائی ہوئی کعبہ کی تعمیر کو نقصان پہنچایا۔ عمالقہ کی قوم نے اثر نو خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور پھر جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی ضرورت ہوئی تو ایک قوم، ایک قبیلہ جس کا نام جرہم تھا اور جو مکہ المکرمہ میں آباد تھا، انہوں نے یہ فریضہ سر انجام دیا۔ اب کعبۃ المکرمہ بہت بوسیدہ ہو چکا تھا، اس کی دیواریں کیا تھیں؟ پتھروں کو بغیر گارے کے نیچے اوپر رکھ دیا گیا تھا، اور جتنے انسان کا قد ہوتا ہے اس سے تھوڑی سی اونچی تعمیر تھی، اور چھت نہیں تھی، اور اس 4 دیواری کے اندر ایک کنواں تھا۔ دور و دراز سے لوگ آتے اور اپنے تحائف اور اپنے نذرانے مال کی شکل میں، سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، زیورات کی شکل میں باہر سے ہی دیوار کے اوپر سے اس کنویں میں ڈال دیتے، جو کنواں خانہ کعبہ کے اندر موجود تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک شخص نے دیوار پھلانگی اور اس نے ان تحائف کو اور ان زیورات کو چوری کر لیا۔ دویک نامی شخص کے پاس وہ مال مسروقہ پایا گیا، اور یہی شخص خانہ کعبہ کے املاک کی اور خانہ کعبہ کے ملکیت کی اور خانہ کعبہ کے اوقاف کی چوری کا باعث ہوا۔ اس پر مکہ المکرمہ کے سرداروں اور قریشوں نے یہ سوچا کہ یہ مکہ المکرمہ پر لگنے والی رقم کوئی شخص چرا کر لے گیا ہے، لہذا انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ کو اثر نو تعمیر کیا جائے اور اس کو ایک کمرے کی شکل دی جائے۔ صحابہ کرام سے لہذا قریش مکہ کے مشورہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کرنے سے پہلے اس کو منہدم کرنا تھا، اور اس کے انہدام سے یعنی اس کو گرانے سے ہر کوئی گھبرا رہا تھا، اس لیے کہ مکہ والوں نے اپنی آنکھوں سے ہاتھی والوں کا انجام دیکھا تھا، جس کا ذکر پروردگار عالم نے قرآن حکیم فرقان مجید کی آخری پارہ میں سورۃ الفیل کے اندر کیا ہے۔ لہذا کسی شخص کو یہ جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو منہدم کرے، اور پھر ایک نوجوان نے جرت کی اور اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا کی اور یہ دعا کی کہ باری تعالیٰ، ہم تیرے گھر کو جو گرا رہے ہیں، یہ تعمیر کے لیے گرا رہے ہیں، لہذا ہماری مدد فرما۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس کعبہ کی 4 دیواری کے اندر جو کنواں تھا، اس کنواں کے اندر ایک سانپ رہتا تھا، اور جب دھوپ نکلتی تو وہ سانپ کنویں سے نکل کر خانہ کعبے کی دیوار پر بیٹھ کر دھوپ کے مزے لیتا تھا۔ پھر انہی دنوں ایسے ہوا کہ دھوپ پر وہ سانپ بیٹھا ہوا تھا کہ آسمان سے ایک بہت دیو ہیکل پرندہ نیچے آیا،
اور اس سانپ کو اٹھا کر وہ چلا گیا۔ مکہ کے سرداروں نے اس امر کو اپنے لیے خوشفالی سمجھا کہ ایک رکاوٹ کو تو ہم سے دور کر دیا گیا ہے، لہذا ایک شخص آگے بڑھا، کدال لے کر اس نے خانہ کعبہ کی دیوار کو گرا دیا۔ اور بات یہ ہوئی کہ رات گزارتے ہیں، اگر رات کے اندر کوئی حادثہ درپیش نہ ہوا تو پھر کل باقی بھی خانہ کعبہ کی دیواروں کو منہدم کر کے اور گرا کر نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوگی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہو گئی تو ایک عرب شیخ جن کا نام وہب ہے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے للکار کر کہا کہ خبردار، یہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر کی تعمیر میں مال حرام ہرگز جمع نہیں ہوگا، مال حرام اس خانہ کعبہ کی تعمیر پر ہرگز نہیں لگے گا۔ اس پر وہب نے، جو تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ کے، جو تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں تھے، یہ آمنہ بنت وہب انہی کی صاحبزادی تھی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ تھی۔ ان نے یہ اعلان کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر پر ہرگز مال حرام خرچ نہیں ہوگا۔ اس سے وہ لوگ پریشان ہو گئے، اس لیے کہ عرب لوگوں کی آمدنی کا بیشتر اور بڑا حصہ ان کو جنگ و قتال سے ملتا تھا اور قافلوں کو لوٹنے سے ملتا تھا، مگر اللہ رب العزت نے مدد کی اور لوگوں کے پاس جو اصلی سرمایہ موجود تھا، خانہ کعبہ کی تعمیر پر وہ مال لگنے لگا جو لوگوں نے جائز ذریعے سے کمایا ہوا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی اور بات آ گئی حجر اسود کو نصب کرنے کی۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اور یہ عزت اسے حاصل ہو، اور وہ قبیلے کا سردار اس عزت و شرف کے حصول کے لیے خانہ کعبہ کی شرقی دیوار کے اندر خود بنفس نفیس حجر اسود کو رکھنا چاہتا تھا۔ اس پر مکہ المکرمہ میں رہنے والے قبائل جو اس اجتماع کے موقع پر موجود تھے وہ مشتعل ہو گئے اور ہر ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تل گیا۔ ایسے میں ایک شخص نے ان کو روکا اور انہوں نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ کل جو شخص سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ سارے لوگ اس امر پر راضی ہو گئے اور رات بھر جاگ کر انتظار میں گزاری کہ دیکھتے ہیں صبح کون سب سے پہلے حرم میں داخل ہوتا ہے۔ ادھر صبح طلوع ہو رہی تھی، ادھر حرم کعبہ میں آفتاب نبوت طلوع ہو رہا تھا، ماہر رسالت طلوع ہو رہا تھا۔ میرے آقا تشریف لائے اور ہر عرب قبیلے کا سردار پکار اٹھا، جا الامین، جا الصادق، جا الامین، کہ وہ دیکھو وہ سچا آ گیا ہے، وہ امانت دار آ گیا ہے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس قضیہ کو اتنی حکمت سے اور اتنی دانائی سے حل کر دیا کہ یہ حکمت نبوت ہی ہو سکتی ہے اور یہ دانائی رسالت ہی ہو سکتی ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بڑی چادر لائی جائے۔ وہ چادر لائی گئی، میرے آقا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس پتھر کو پکڑا اور آرام کے ساتھ اس پتھر کو اس چادر کے درمیان میں رکھ دیا، اور جملہ قبائل جو اس موقع پر تعمیر کعبہ کے وقت جمع تھے ان میں سے ہر ایک سردار کو بلایا اور فرمایا کہ اس چادر کو ایک طرف سے تھام لو، اور پھر عرب کے جتنے قبائل تھے ہر قبیلے کے ایک سردار نے چادر کو پکڑا اور وہ خانہ کعبہ کی طرف لے گئے، اور جب خانہ کعبہ کے قریب گئے تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست انور سے اس پتھر کو اٹھا کر خانہ کعبہ کے جس دیوار کے اندر جس جگہ پر حجر اسود نصب ہوتا ہے میرے آقا نے اس جگہ پر نصب کر دیا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراست کی، ذہانت کی، ذکاوت کی یہ بہت بڑی علامت ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے
گھر تشریف لے آئیں، اور کیا بات رضا ہے اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسن اور حسین اور حسن پھول۔ کیا بات رضا ہے اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول۔ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر، اپنی نور نظر، اپنے جگر کے ٹکڑے، اپنی آنکھوں کے نور اور اپنے دل کے سرور کا نام نامی اسم گرامی فاطمہ رکھا۔ عربوں میں یہ نام زیادہ استعمال نہیں ہوتا تھا، اگرچہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوش دامن سیدنا ابو طالب کی اہلیہ کا نام بھی فاطمہ بنت اسد تھا، اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ تھا، مگر یہ نام زیادہ تر استعمال نہیں ہوتا تھا۔ احادیث میں آتا ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کا نام فاطمہ اللہ رب العزت کے الہام سے رکھا، یعنی یہ نام رکھنے کی ہدایت اللہ تعالی نے تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام کیوں منتخب کیا، تو آپ نے فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا عَنِ النَّارِ۔ فاطمہ کا معنی ہے جدا ہونے والا، دور ہو جانے والا، کٹ جانے والا۔ تو فرماتے ہیں یہ نام میں نے اس لیے رکھا ہے کہ لِأَنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا عَنِ النَّارِ کہ پروردگار عالم نے اس بچی کو دوزخ کی آگ سے پیدا ہوتے ہی آزاد کر دیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذاتی نام فاطمہ ہے، اور فاطمہ کا معنی دور کرنے والا ہے، اور واضح ہے کہ دور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اسم گرامی فاطمہ کا معنی دور کرنے والا ہے، اور مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو دوزخ کی آگ سے دور رکھے گا۔ بلکہ ایک دوسری حدیث پاک میں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ خود بھی جہنم سے دور رہے گی، اور فاطمہ سے محبت کرنے والے بھی جہنم سے دور رہیں گے۔ میں اپنی گفتگو کے آخری لمحات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی التجا کر رہا ہوں کہ باری تعالی ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خون کا اور غلاموں کا ادب و احترام ضرور موجود ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ پروردگار عالم میری ان ٹوٹی پھوٹی معروضات کو قبول فرمائے۔ کل انشاءاللہ العزیز سیدہ کائنات کے جو باقی القاب ہیں، جو لقب دیے گئے ہیں، ان کے حوالے سے معروضات پیش کروں گا، اور یہ بات نشین فرمائیں کہ کل سے پروگرام جو ہوگا وہ رات 10 بجے نہیں بلکہ 9 بجے ہوگا، یعنی نماز مغرب سے پہلے 9 بجے سے لے کر 9:20 تک سیدہ کائنات کے حضور ان کی عقیدت کے پھول نچھاور کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام سننے والے بھائیوں اور بہنوں کو دین و دنیا کی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، اور آپ تمام بہن بھائیوں کے صدقے پروردگار عالم میری نسل کو، میرے خاندان کو، میرے اعزاء و اقارب کو، میرے دوست و احباب کو، میرے شہر میں رہنے والے اہل ایمان کو، میرے وطن میں رہنے والے اہل ایمان کو دین و دنیا کی سعادتیں، کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ جو اہل ایمان اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، پروردگار عالم ان کو جنت الفردوس میں مقام بری عطا فرمائے۔ جو اہل ایمان بیمار ہیں، رب ذوالجلال ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرمائے، ہر بہن کے دکھ کو کافور فرمائے۔ اور آپ نے یہ میرا پیغام آگے پہنچانا ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے جس طرح میں نے عرض کیا 8 پروگرام ہوں گے، کل انشاءاللہ 9واں پروگرام ہوگا، اور وہ 10 بجے کی بجائے 9 بجے آغاز پذیر ہو جائے گا۔
9 بجے سے لے کر 9:20 تک سیدہ کائنات کے نام کا پیج ہے. اس پیج کا لنک میں آپ کو ارسال کر دوں گا، اور حکمت اور ریزن صرف یہ ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس فقیر کتمیر حقیر پر راضی ہو جائیں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. کل تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.